بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جن واقعات کا ذکر کریں گے ان میں ہے دنیا کا اختتام اور نفخہ صور، قیامت کیسے قائم ہوگی، آغاز قیامت کب ہوگا، قیامت کی دن کی تفصیلات کے بارے میں بیان کریں گے۔ ان واقعات کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اگر آپ کو مناسب لگے تو اس کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو بیل کا بٹن پریس کر دیں تاکہ اس قسم کی مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ دنیا کا اختتام اور نفخہ صور، قیامت کیسے قائم ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالی زمین و آسمان تخلیق فرما چکے تو صور پیدا فرما کر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دیا، جسے حضرت اسرافیل علیہ السلام نے اپنے منہ سے لگا رکھا ہے، اور وہ اپنی نگاہیں عرش پر جمائے اس انتظار میں ہیں کہ کب حکم ملے اور میں صور پھوں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صور کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا صور ایک سینگ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ وہ کیسا سینگ ہے؟ فرمایا وہ بہت بڑا سینگ ہے، اس کے سوراخ کی وسعت آسمانوں اور زمین کی چوڑائی کے برابر ہے۔ اس میں 3 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ پہلی پھونک نفخہ گھبراہٹ کے لیے ہوگی، دوسری موت کے لیے، اور تیسری اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو پہلے نفخہ کو حکم دے کر فرمائیں گے کہ گھبراہٹ کا نفخہ پھونکو۔ اس نفخے سے سب آسمانوں اور زمین والے گھبرا جائیں گے، سوائے ان کے جنہیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھنا چاہیں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ اس نفخہ کو طویل کر دیں، چنانچہ وہ اسے طویل کر دیں گے اور کوئی وقفہ نہیں کریں گے۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا يَنظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ۔ یہ سورہ صاد کی آیت نمبر 15 ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور راہ نہیں دیکھتے یہ لوگ مگر ایک چنگاڑ کی جو بیچ میں دم نہ لے گی، پس پہاڑ بادلوں کی طرح چلیں گے حتیٰ کہ سراب ہو جائیں گے، اور زمین اپنے رہنے والوں سمیت خوب ہلے گی، اور سمندر کے بھنور میں گری کشتی کی مانند ہو جائے گی جو موجوں کے تھپیڑوں کی زد میں ہوا اور اپنے سواروں سمیت گھوم رہی ہو، یا پھر چھت سے لٹکی ہوئی قندیل کی مانند ہو جائے گی جو ہوا سے ہلتی رہتی ہے۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ۔ یہ سورہ نازعات کی آیت نمبر 6 اور 7 ہے۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے، جس دن کانپنے والی کانپے گی، اس کے پیچھے آئے گی دوسری۔ جب زمین اپنے پشت پر موجود لوگوں سمیت گھومے گی تو دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں سے غافل ہو جائیں گی، اور حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، بچے بوڑھے ہو جائیں گے، اور شیاطین گھبراہٹ کے مارے بھاگتے پھریں گے، حتیٰ کہ جب زمین کے کونوں پر پہنچیں گے تو سامنے فرشتے کھڑے ہوں گے جو ان کے چہروں پر ماریں گے، جس کے سبب یہ دوبارہ پیچھے کو بھاگیں گے، اور لوگ بھی ایک دوسرے کو پکارتے ہوئے دوڑیں گے۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یوم التناد یوم تولون مدبرین۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 32 اور 33 ہے۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے، دن ہانک پکار کا جس دن بھاگو گے پیٹھ پھیر کر۔ لوگ اسی حالت میں ہوں گے کہ زمین پھٹ جائے گی اور اس کا ایک حصہ دوسرے میں دھنس جائے گا۔ لوگ اس امر عظیم کو دیکھیں گے، پھر لوگ آسمان کی طرف دیکھیں گے تو وہ تیل کی تلچھٹ کی طرح دکھائی دے گا، پھر آسمان پھٹ جائے گا اور اس کے ستارے جڑ جائیں گے، اور اس کے چاند اور سورج بے نور ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دن مردے اس قسم کے حالات کو بالکل نہیں جانتے ہوں گے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الا من شاء اللہ، میں اللہ تعالیٰ نے کس کو مستثنیٰ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد شہداء ہیں۔ یہ گھبراہٹ تو صرف ان لوگوں کو ہوگی جو اس وقت دنیا میں زندہ ہوں گے، جبکہ شہداء تو اللہ کے ہاں زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے شر سے محفوظ رکھیں گے
یہ ایک عذاب ہوگا جسے اللہ اپنے مخلوق کے شریر لوگوں پر مسلط کریں گے۔ اسی کے متعلق ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ یہ لوگوں ڈرو اپنے رب سے، پونچال قیامت کا ایک بڑی چیز ہے، جس دن اس کو دیکھو گے بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلانے کو، اور ڈال دے گی ہر پیٹ والی اپنا پیٹ، اور تو دیکھے لوگوں پر نشہ اور ان پر نشہ نہیں، اور آفت اللہ کی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب تک چاہیں گے لوگ اس عذاب میں مبتلا رہیں گے، پھر اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے تو وہ موت کا نفخہ پھونکیں گے، جس سے آسمانوں اور زمین والے سب مر جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جن کی موت اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے۔ جب وہ مر چکیں گے تو ملک الموت اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، یا اللہ آسمانوں اور زمین والے سب مر گئے ہیں سوائے ان کے جنہیں آپ نے نہیں مار چاہا۔ اللہ تعالیٰ استفسار فرمائیں گے جبکہ انہیں بخوبی علم ہوگا کہ کون باقی بچا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام عرض کریں گے، یا اللہ آپ تو ہیں ہی باقی رہنے والے، آپ تو حی و قیوم ہیں جسے کبھی موت نہیں آتی۔ اے اللہ عرش اٹھانے والے فرشتے باقی ہیں، جبرائیل باقی ہے، میکائیل باقی ہے، اور میں باقی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبرائیل اور میکائیل بھی مر جائیں تو وہ بھی مر جائیں گے۔ پھر ملک الموت اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کریں گے، جبرائیل و میکائیل بھی مر چکے۔ اللہ تعالیٰ استفسار فرمائیں گے کہ کون باقی ہے، حالانکہ وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ ملک الموت عرض کریں گے، اے اللہ آپ تو ہیں ہی باقی رہنے والے، عرش اٹھانے والے باقی ہیں اور میں باقی ہوں۔ اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے کہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے بھی مر جائیں تو وہ بھی مر جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا عرش کو حکم دیں گے اسرافیل سے سور لے لے۔ پھر ملک الموت اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر عرض کریں گے، یا اللہ عرش اٹھانے والے بھی مر گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے جب کہ وہ خوب جانتے ہوں گے کہ اب کون باقی بچا ہے۔ ملک الموت عرض کریں گے، آپ حی و قیوم تو ہیں ہی باقی رہنے والے جسے کبھی موت نہیں آ سکتی، اور میں باقی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو بھی میری مخلوق ہے، میں نے جب چاہا تجھے پیدا کیا، تو بھی مر جا۔ چنانچہ حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی مر جائیں گے۔ جب اللہ وحدہ کے سوا کوئی بھی باقی نہیں رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان اور زمین کو ایسے لپیٹ لیں گے جیسا لکھا ہوا کاغذ لپیٹ دیا جاتا ہے، اور ارشاد فرمائیں گے، میں جبار ہوں، لمن الملک اليوم۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 16 ہے، کس کا راج ہے اس دن، یعنی آج کون حکمران ہے، آج کس کی حکومت ہے۔ 3 مرتبہ یہی ارشاد فرمائیں گے۔ جب اس کا جواب کوئی نہ دے گا تو خود ہی جواب ارشاد فرمائیں گے، للہ الواحد القہار۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 16 ہے، جس کا ترجمہ ہے، اللہ کا ہے جو اکیلا ہے، دباؤ والا ہے، یعنی آج صرف اللہ کے حکم چلے گا، اور اللہ ہی حکمران ہے، اور اللہ کے سوا کوئی بھی معبود اور حکمران نہیں ہے۔ اللہ واحد و قہار کی حکومت ہے آج کے دن، اور اس زمین و آسمان کو دوسری زمین سے بدل کر چمڑے کی طرح بچھا دیا جائے گا۔ لا تری فیہا عوجا ولا امتا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 107۔ نہ دیکھے تو اس میں موڑ اور ٹیلا۔ پھر اللہ تعالیٰ مخلوقات کو ایک جھڑکی دیں گے تو یہ سب بدلی ہوئی زمین پر اس طرح منتقل ہو جائیں گے جس طرح پہلی زمین پر تھے۔ جو اس کے پیٹ میں ہوں گے وہ پیٹ میں، اور جو اس کی پشت پر ہوں گے وہ پشت پر منتقل ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ عرش کے نیچے سے ان پر پانی نازل فرمائیں گے، اور پھر آسمان کو حکم ہوگا کہ بارش برسائے۔ آسمان 40 دن تک بارش برساتا رہے گا، حتیٰ کہ پانی لوگوں سے 10 گز اونچا ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اجسام کو پیدا ہونے کا حکم دیں گے تو وہ اس طرح پیدا ہوں گے جس طرح سبزہ اگتا ہے، حتیٰ کہ جب ان کے اجسام مکمل پیدا ہو جائیں گے اور ایسے ہو جائیں گے جس طرح دنیا میں تھے، تو اللہ تبارک و تعالی حکم دیں گے کہ عرش کو اٹھانے والے زندہ ہو جائیں، چنانچہ وہ زندہ ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے
تو وہ سور لے کر اپنا منہ میں رکھ لیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ جبرائیل اور میکائیل زندہ ہو جائیں تو وہ زندہ ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارواح کو بلائیں گے تو وہ حاضر ہو جائیں گی۔ مومنین کی ارواح نور سے چمک رہی ہوں گی، جبکہ کفار کی ارواح سے تاریکی پھوٹتی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سب ارواح کو اپنی مٹھی میں لے کر سور میں ڈال دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ قبروں سے اٹھنے کا نفخہ پھونکیں۔ پھر جب یہ نفخہ پھونکیں گے تو روحیں اس طرح نکلیں گی جیسے شہد کی مکھیاں جنہوں نے آسمان و زمین کے درمیان خلا کو بھر دیا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرا غلبہ اور جلال کی قسم، ہر روح اپنے اپنے جسم میں لوٹ جائے، چنانچہ ہر روح ناک کے راستے سے اپنے اپنے جسم میں داخل ہو جائے گی اور پورے جسم میں ایسے دوڑے گی جس طرح ڈسے ہوئے جسم میں زہر سرایت کرتا ہے۔ پھر تمام قبروں پر سے زمین کھل جائے گی اور زمین میں سے سب سے پہلے میں نکلوں گا۔ پھر تم بھی قبروں سے نکل کر جلدی جلدی اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں گے۔ مُعْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ، یہ سورہ قمر کی آیت نمبر 8 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے دوڑتے جائیں اس پکارنے والے کے پاس، کہتے جائیں منکر یہ دن مشکل ہے۔ تم ننگے پاؤں ننگے بدن اور نامختون ہوں گے۔ پھر تم ایک ایسی ہی جگہ 70 سال تک رکے رہو گے۔ اللہ تعالیٰ نہ تمہاری طرف دیکھے گا اور نہ ہی تمہارے درمیان کوئی فیصلہ کرے گا۔ بس تم آنسو بہاؤ گے حتیٰ کہ تمہارے آنسو ختم ہو جائیں گے۔ پھر تم خون کے آنسو رو گے۔ پھر تمہارا اتنا پسینہ نکلے گا جو تمہارے منہ تک یا ٹھوڑیوں تک پہنچ جائے گا۔ تم چیخو گے اور کہو گے ہمارے رب کے سامنے ہمارے لیے کون شفاعت کرے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دیں۔ پھر لوگ آپس میں کہیں گے کہ تمہارا باپ آدم کے علاوہ اس شفاعت کا کون حقدار ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، ان میں اپنی طرف سے روح پھونکی اور بالمشافہ ان سے بات کی۔ چنانچہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے شفاعت کی درخواست کریں گے، مگر وہ انکار کر دیں گے اور کہیں گے میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ پھر لوگ ایک ایک کر کے انبیاء کرام کے پاس جائیں گے۔ وہ جس نبی کے پاس بھی جائیں گے وہ نبی انکار فرما دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتیٰ کہ لوگ میرے پاس آئیں گے اور میں شفاعت کے لیے ان کے ساتھ چل پڑوں گا، حتیٰ کہ مقام فحش پر آ کر سیدھا ریز ہو جاؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام فحش کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عرش کے سامنے کے مقام کو فحش کہتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجیں گے جو میرا بازو پکڑ کر کہے گا اے محمد میں عرض کروں گا لبیک یا رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا بات ہے، حالانکہ وہ بہتر جانتے ہوں گے۔ میں عرض کروں گا یا اللہ آپ نے مجھ سے شفاعت کا وعدہ کیا تھا اور اپنے مخلوق کے بارے میں شفاعت کا حق دیا تھا، بس اے اللہ آپ لوگوں کے مابین فیصلہ شروع فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے آپ کی شفاعت قبول کی، میں لوگوں کے درمیان فیصلہ شروع کر دیتا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر میں لوٹ کر لوگوں کے پاس آ ٹھہروں گا۔ اسی اثناء میں ہمیں اچانک آسمان سے ایک سخت آواز سنائی دے گی اور پہلے آسمان والے فرشتے زمین پر جنات اور انسانوں کے پاس نازل ہوں گے۔ جب وہ زمین کے قریب پہنچیں گے تو زمین ان کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔ یہ فرشتے زمین پر اتر کر صف باندھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ کیا ہمارا رب تم میں موجود ہے؟ وہ کہیں گے نہیں، وہ ابھی تشریف لاتے ہیں۔ پھر ہر آسمان کے فرشتوں سے دگنے ہو کر یونی زمین پر اتر رہیں گے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی بادلوں کے سائے میں اور فرشتوں کے درمیان اتریں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ سورہ حق کی آیت نمبر 17، اور اٹھائیں گے تحت تیرے رب کا اپنے اوپر اس دن 8 فرشتے۔ جب عرش اٹھانے والے فرشتے ابھی 4 ہیں، ان کے قدم زیریں زمین کی جڑ پر ہیں اور زمین و آسمان ان کی کمر پر ہیں اور عرش ان کے کندھوں پر ہے۔ حاملین عرش بلند آواز سے تسبیح ادا کرتے ہیں تاکہ جس کے الفاظ یہ ہیں سبحان ذی العزت والجبروت، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان الحی الذی لا یموت، سبحان الذی یحیی، سبحان الذی یمیت الخلائق ولا یمیت،
ولا يموت سبوح قدوس سبحان ربنا الأعلى ربنا الملائكة والروح سبحان ربنا الأعلى الذي خلق الخلائق ولا يموت۔ پھر اللہ تعالیٰ جہاں چاہیں گے اپنی کرسی بچھائیں گے، پھر بآواز بلند ارشاد فرمائیں گے، ایک گروہ جن و انس، میں نے جس دن سے تمہیں پیدا کیا ہے اس دن سے آج تک تمہاری خاطر خاموش رہا، تمہاری باتیں سنتا رہا اور تمہارے اعمال دیکھتا رہا۔ اب میری بات خاموشی سے سنو، یہ تمہارے اعمال اور صحیفے ہیں، انہیں تم خود ہی پڑھو۔ جو ان میں خیر پائے اللہ کا شکر ادا کرے، اور جسے خیر نہ ملے تو وہ اپنے نفس کے علاوہ کسی کو ملامت نہ کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ جہنم کو حکم دیں گے تو اس سے ایک بلند آواز اور تاریک گردن نکلے گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ حکم دیں گے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ، اور تم الگ ہو جاؤ آج، اے گناہگارو، میں نے نہ کہہ رکھا تھا تم کو اے بنی آدم کہ نہ پوجو شیطان کو۔ بس اللہ تعالیٰ مجرمین کو الگ کر دیں گے۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا، اور تو دیکھی ہر فرقے کو کہ بیٹے ہیں گھٹنوں کے بل، ہر فرقہ بلایا جائے اپنے اپنے دفتر کے پاس۔ پھر اللہ تعالیٰ جن و انسان کے علاوہ اپنی مخلوق کے مابین فیصلہ کریں گے، پس وحشی جانوروں اور بہائم میں فیصلہ کریں گے، حتیٰ کہ بے سینگ والے جانوروں کا بدلہ سینگ والے جانوروں سے دلوائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ یہ فرما چکیں گے اور ان جانوروں کا قضیہ باقی نہ رہے گا، اس وقت اللہ تعالیٰ انہیں حکم فرمائیں گے کہ مٹی ہو جاؤ۔ اس وقت کافر تمنا کرے گا، یا لیتنی کنت ترابا، کس طرح میں مٹی ہوتا، یعنی میں مٹی ہو جاتا آج کے دن۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ شروع کریں گے۔ سب سے پہلے خون کا فیصلہ ہوگا، جہاد میں قتل کیے گئے عام کفار پیش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیں گے تو وہ اپنے سر اٹھائے بارگاہ خداوندی میں پیش ہوں گے، ان کی رگوں سے خون بہہ رہا ہوگا۔ کافر مقتول استغاثہ کرتے ہوئے کہے گا، یا اللہ اس مجاہد نے مجھے کیوں قتل کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ مجاہد سے پوچھیں گے جب وہ خوب جانتے ہوں گے تو نے اسے کیوں قتل کیا؟ تو وہ عرض کرے گے، یا اللہ میں نے اسے اس لیے قتل کیا تھا تاکہ آپ کے دین کا غلبہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تو نے سچ کہا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس مجاہد کا چہرہ سورج کی طرح منور کر دیں گے اور فرشتے اسے جنت میں لے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان مقتولین کو حکم دیں گے جو ناحق قتل ہوئے، چنانچہ وہ بھی اپنا سر اٹھائے ہوئے بارگاہ عزتی میں اس حال میں پیش ہوں گے کہ ان کی رگوں سے بھی خون بہہ رہا ہوگا۔ پھر ناحق مقتول عرض کرے گا، یا اللہ فلاں نے مجھے کس وجہ سے قتل کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ قاتل سے استفسار فرمائیں گے کہ تو نے اسے کیوں قتل کیا تھا؟ وہ کہے گا، میں نے اسے اس لیے قتل کیا تھا تاکہ مجھے عزت و غلبہ حاصل ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تو ہلاک ہو گیا۔ پھر ناحق مقتول کے بدلہ میں اس قاتل قتل کیا جائے گا اور ہر ظلم کا بدلہ لیا جائے گا۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہوگا، اگر چاہے گا تو اسے عذاب میں مبتلا کر دے گا اور اگر چاہے گا تو اس پر رحم فرما دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی باقی ماندہ مخلوق کے مابین فیصلہ کرے گا، حتیٰ کہ کسی پر کسی کا کوئی ظلم باقی نہ رہے گا۔ ہر ظالم سے مظلوم کا حساب لیا جائے گا اور دودھ میں پانی ملانے والے کو حکم دیا جائے گا کہ دودھ کو پانی سے الگ کر۔ پھر جب اللہ تعالیٰ یہ فرما چکیں گے تو ایک منادی ندا کرے گا جسے سب مخلوقات سنیں گی۔ وہ کہے گا، ہر قوم خدا کو چھوڑ کر جن معبودوں کی عبادت کرتی تھی ان کے ساتھ ہو جائے۔ چنانچہ ہر شخص کے سامنے اس کے معبود کی صورت بنا دی جائے گی جس کی وہ عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک فرشتہ کی شکل حضرت عزیر جیسی اور ایک فرشتہ کی شکل حضرت عیسیٰ ابن مریم جیسی بنا دی جائے گی۔ چنانچہ یہودی اور عیسائی ان دونوں کو پیچھے چل پڑیں گے، پھر یہ معبود انہیں جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ انہی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها وکل فیہا خالدون، اگر ہوتے وہ بت معبود تو نہ پہنچتے اس پر اور سارے اس میں سدا پڑے رہیں گے۔ پھر جب کوئی نہیں بچے گا، صرف مومن رہ جائیں گے۔ البتہ مومنین میں کچھ منافق بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے سامنے جس حالت میں چاہیں گے ظہور کریں گے اور فرمائیں گے، اے لوگو سب لوگ چلے گئے، تم بھی اپنے خدا کے ساتھ جس کی تم عبادت کرتے تھے ہو جاؤ۔
وہ عرض کریں گے خدا کی قسم اللہ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں، ہم غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی مبارک سے پردہ ہٹا کر مومنین پر اپنی عظمت کی تجلی ڈالیں گے، جس سے وہ پہچان لیں گے کہ وہی ان کا رب ہے۔ مومنین یہ دیکھ کر سجدہ ریز ہو جائیں گے، جبکہ منافقین گدی کے بل جا گریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں کو بیل کے سینگ کی طرح سخت کر دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ مومنین کو کہیں گے تو وہ اپنے سر اٹھائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ جہنم کی پشت پر پل صراط بچھائیں گے، جو بال کی طرح باریک اور تلوار کی دھار کی طرح تیز ہوگی۔ اس پر لوہے کے نوکیلے اور سر مڑے ہوئے کنڈے اور سعدان کے کانٹوں کی طرح کانٹے ہوں گے۔ اس کے علاوہ ایک پھسلنے والا پل ہوگا، جس پر سے بعض مومن پلک جھپنے کی، بعض بجلی چمکنے کی، بعض ہوا گزرنے کی، بعض عمدہ گھوڑے کی اور بعض عمدہ سوار کی سرعت سے گزر جائیں گے۔ کوئی سلامتی سے نجات پائے گا، کوئی زخمی ہو کر نجات پائے گا، اور کوئی زخمی ہو کر منہ کے بل جہنم میں جا گرے گا۔ جب جنتی جنت تک پہنچ جائیں گے تو کہیں گے ہمارے رب کے سامنے ہمارے لیے کون شفاعت کرے گا تاکہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں؟ پھر کہیں گے اس شفاعت کا حقدار تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے زیادہ کون ہو سکتا ہے، جسے اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی، اس سے براہ راست گفتگو کی اور اپنے فرشتوں سے اسے سجدہ کرایا۔ چنانچہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور شفاعت کی درخواست کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی لغزش یاد آئے گی، چنانچہ وہ کہیں گے میں اس کا اہل نہیں ہوں، تم شفاعت کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے سب سے پہلے رسول ہیں۔ چنانچہ وہ لوگ حضرت نوح کے پاس آئیں گے اور شفاعت کی درخواست کریں گے۔ انہیں بھی اپنی لغزش یاد آئے گی، چنانچہ وہ بھی کہیں گے میں اس کا اہل نہیں، تم شفاعت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، اللہ نے انہیں اپنا دوست بنایا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور شفاعت کی درخواست کریں گے۔ انہیں بھی اپنی لغزش یاد آئے گی، چنانچہ وہ بھی کہیں گے میں ان کا اہل نہیں ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا قرب عطا کیا، ان سے کلام فرمایا، ان پر تورات نازل فرمائی۔ چنانچہ وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور شفاعت کی درخواست کریں گے۔ وہ فرمائیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں، تم روح اللہ اور کلمات اللہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے پاس جاؤ۔ تو وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے درخواست کریں گے، تو وہ فرمائیں گے میں اس کا اہل نہیں ہوں، تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر لوگ میرے پاس آئیں گے، میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں 3 شفاعتیں کروں گا جن کی مقبولیت کا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے۔ میں جنت کے پاس آؤں گا، اس کے حلقہ در کو پھاڑوں گا، پھر اسے کھلواؤں گا، چنانچہ میرے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا اور مجھے خوش آمدید اور مرحبا کہا جائے گا۔ جب میں جنت میں داخل ہوں گا اور اپنے رب ذوالجلال اللہ جل شانہ کو دیکھوں گا تو اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی تعریف اور بزرگی بیان کرنے کی ایسی اجازت دیں گے جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا محمد اپنا سر اٹھائیں، شفاعت کریں، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، آپ سوال کریں، آپ کو عطا کیا جائے گا۔ جب میں سر اٹھاؤں گا تو اللہ تعالیٰ استفسار فرمائیں گے کہ آپ کو کیا چاہیے، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ میں عرض کروں گا یا اللہ آپ نے مجھے شفاعت کا وعدہ فرمایا تھا، بس آپ جنتیوں کے حق میں میری شفاعت قبول فرمائیں تاکہ وہ جنت میں داخل ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے ان کے حق میں آپ کی شفاعت قبول کی اور ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی۔ اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، تم دنیا میں اپنی بیویوں اور گھروں کو اس سے زیادہ نہیں پہچانتے جس طرح جنت والے اپنی بیویوں اور گھروں کو پہچانتے ہیں۔ بس ہر آدمی 72 حوروں سے ہم بستری کرے گا جنہیں اللہ تعالیٰ اس جنتی کے لیے پیدا کریں گے، اور اولاد آدم میں سے 2 عورتوں سے بھی ہم بستری کرے گا۔ جنت عبادت خداوندی کی وجہ سے جنت کی عورتوں پر فضیلت حاصل ہوگی۔ ان میں سے پہلی سے یاقوت کی کمرے میں سونے کے تخت پر ہم بستری کرے گا جو موتیوں سے گرا ہوا ہوگا۔ اس عورت نے ریشم کے 70 جوڑے پہنے ہوں گے۔ اگر جنتی اپنا ہاتھ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ کر اپنے ہاتھ کی طرف دیکھے گا
تو اسے اپنا ہاتھ اس کے سینے میں سے اس کے کپڑوں اور جلد اور گوشت کے پیچھے سے دکھائی دے گا، نیز جنتی اس کی پنڈلی کے گودے کو بھی دیکھ سکے گا، جس طرح تم میں سے کوئی یاقوت کی نلکی میں دھاگے کو دیکھ سکتا ہے۔ اس کی بیوی کا جگر اس کے لیے آئینہ ہوگا اور اس کا جگر بیوی کے لیے آئینہ ہوگا۔ جب وہ اپنی بیوی کے پاس ہوگا تو نہ وہ اس سے اکتائے گا اور نہ اس کی بیوی اس سے اکتائے گی۔ یہ جب بھی اس کے پاس آئے گا اسے کنواری پائے گا، نہ ہی مرد کا ذکر سستی کرے گا اور نہ ہی بیوی کے فرج کو شکایت ہوگی۔ اس دوران انہیں ندا دی جائے گی کہ تم دونوں میں سے کوئی بھی سیر نہ ہوگا اور نہ منی نکلے گی۔ جنتی مرد سے کہا جائے گا تیرے لیے اور بھی بہت سی بیویاں ہیں، وہ ایک ایک کر کے سب کے پاس جائے گا۔ جس بیوی کے پاس بھی جائے گا وہ کہے گی کہ واللہ میں نے نہ جنت میں کوئی تجھ سے حسین دیکھا اور نہ کسی کو تجھ سے زیادہ محبوب پایا۔ اور جہنم کے مستحق جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت سی مخلوق اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم میں جائے گی۔ ان میں سے بعض کو جہنم کی آگ قدموں تک جلائے گی، بعض کو آدھی پنڈلیوں تک، بعض کو گھٹنوں تک، بعض کو کوکھ تک، اور بعض لوگوں کے چہرے کے سوا تمام جسم کو جلایا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چہرے پر آگ کو حرام کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں اپنی امت کے ان لوگوں کے بارے میں شفاعت کروں گا جو جہنم میں چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جنہیں آپ جانتے ہیں انہیں جہنم سے نکال لیں، انہیں نکال لیا جائے گا حتیٰ کہ ان میں سے کوئی بھی جہنم میں باقی نہ رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ شفاعت کی اجازت دیں گے تو ہر نبی اور شہید شفاعت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان لوگوں کو جہنم سے نکال لو جن کے دل میں ایک دینار کے برابر بھی ایمان ہے، لہٰذا انہیں جہنم سے نکال دیا جائے گا حتیٰ کہ ان میں سے کوئی بھی جہنم میں باقی نہ رہے گا۔ پھر شفاعت کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جن کے دل میں 2/3 دینار کے برابر، آدھے دینار کے برابر، 1/3 دینار کے برابر اور 1/4 دینار کے برابر ایمان ہے، انہیں بھی جہنم سے نکال لو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جن کے دل میں 1 قیرات کے برابر بھی ایمان ہے، انہیں بھی جہنم سے نکال لو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جن کے دل میں 1 رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، انہیں بھی جہنم سے نکال لو۔ پس وہ سب جہنم سے نکال لیے جائیں گے حتیٰ کہ ان میں سے ایک بھی جہنم میں نہیں رہے گا، اور یہاں تک کہ ہر اس شخص کو جہنم سے نکال لیا جائے گا جس نے اللہ کے لیے کبھی نیکی کی ہوگی، اور جو بھی شفاعت کا حقدار ہوگا وہ ضرور شفاعت کرے گا، یہاں تک کہ ابلیس ملعون بھی اللہ کی رحمت سے اپنی شفاعت کی امید باندھنے لگے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں باقی رہ گیا ہوں اور میں ارحم الراحمین ہوں، تو اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ جہنم میں ڈالیں گے اور ان گنت لوگوں کو اس سے نکالیں گے جو کوئلے کی مثل ہوں گے۔ پھر ان کو ایک نہر میں ڈالیں گے جسے نہر حیوان کہتے ہیں، پھر وہ اس دانے کی طرح اگیں گے جو سیلاب کے کوڑا کرکٹ میں اگتا ہے، جس جانب سورج کی دھوپ پڑتی ہو وہاں سے سبز، اور جہاں سورج کی دھوپ نہ لگتی ہو اس جانب سے زرد ہوتا ہے۔ پھر وہ گھنگرو دار پودوں کی طرح اگیں گے یہاں تک کہ وہ چیونٹیوں کی طرح بکثرت ہوں گے، اور ان کی گردنوں پر اللہ کے آزاد کردہ جہنمی لکھا ہوگا۔ جنت والے ان کو اس لکھے ہوئے سے پہچانیں گے کہ انہوں نے کبھی نیک عمل نہیں کیا۔ جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے وہ اسی طرح جنت میں رہیں گے، اور یہ مکتوب ان کی گردنوں میں لٹکا رہے گا۔ پھر وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم سے یہ مکتوب مٹا دے، تو یہ مکتوب ان سے مٹا دیا جائے گا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس دجال کا ذکر ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس وقت لوگ 3 فرقوں میں تقسیم ہوں گے، ایک فرقہ اس کی پیروی کرے گا اور ایک فرقہ اپنے آباء و اجداد کی زمین میں شیخ کے پودے کی طرح رہے گا، اور ایک فرقہ فرات کے کنارے آئے گا، دجال ان سے قتال کرے گا اور وہ دجال سے قتال کریں گے یہاں تک کہ مومنین شام کی غربی جانب جمع ہوں گے۔ پھر اس دجال کی طرف ایک جماعت بھیجیں گے، اس میں ایک گھوڑ سوار سرخ و سیاہ اور سفید گھوڑے پر سوار ہوگا، وہ تمام کے تمام شہید ہو جائیں گے۔ پھر حضرت مسیح کا نزول ہوگا اور وہ دجال کو قتل کریں گے۔ پھر یاجوج ماجوج نکلیں گے جو زمین میں اتراتے پھریں گے اور فساد پھیلائیں گے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس آیت مبارک کی تلاوت فرمائی وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ۔ پھر اللہ تعالیٰ نغفہ نامی کیڑے کی طرح کا ایک جانور بھیجیں گے
وہ ان کے کانوں اور ناک کے سوراخوں میں داخل ہوگا جس سے وہ مر جائیں گے۔ ان کی بدبو سے زمین بدبودار ہو جائے گی۔ پھر زمین والے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے اور زمین ان سے پاک ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک ہوا بھیجیں گے جس میں سخت ٹھنڈک ہوگی۔ یہ ہوا زمین پر کسی مومن کو زندہ نہیں چھوڑے گی۔ پھر قیامت شریر لوگوں پر قائم ہوگی۔ ایک فرشتہ آسمان و زمین کے درمیان سور لے کر کھڑا ہوگا اور اس میں پھونکے گا جس سے اللہ کی تمام مخلوق مر جائے گی مگر جسے اللہ چاہیں گے۔ پھر دو نفخوں کے درمیان جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے وہی ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ عرش کے نیچے سے موسلادھار بارش برسائیں گے۔ بس ان لوگوں کے جسم اور گوشت اس پانی سے اگیں گے جس طرح زمین خوش منظر چیزوں کو اگاتی ہے۔ پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا فسقناہ الی بلد میت فاحیینا بہ الارض بعد موتها کذالک النشور۔ اللہ ہے جس نے چلائی ہیں ہوائیں، پھر وہ اٹھاتی رہیں بادل کو، پھر ہانک لیں گے ہم اس کو مردہ دیس کی طرف، پھر زندہ کر دیا ہم نے اس سے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد۔ پھر ایک فرشتہ زمین و آسمان کے درمیان کھڑا ہو کر سور پھونکے گا جس سے ہر روح اپنے جسم کی طرف آ کر اس میں داخل ہو جائے گی۔ بس وہ تمام لوگ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آئیں گے جیسا کہ وہ تمام ایک ہی آدمی۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سامنے ظاہر ہو کر ان سے ملیں گے۔ مخلوق میں سے جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی چیز کی عبادت کرتا تھا وہ چیز اس کے سامنے بلند ہوگی اور وہ اس کی پیروی کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ یہود سے استفسار فرمائیں گے، تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے عزیر کی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیا تمہیں پانی چاہیے؟ وہ کہیں گے ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں جہنم دکھائیں گے جو سراب کی طرح نظر آئے گی۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، ثم عرضنا جہنم یومئذ للکافرین عرضا، اور دکھلا دی ہم دوزخ اس دن کافروں کے سامنے۔ پھر اللہ تعالیٰ نصارہ سے فرمائیں گے، تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے مسیح کی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیا تمہیں پانی چاہیے؟ وہ کہیں گے ہاں۔ پھر اللہ تعالیٰ انہیں جہنم دکھائیں گے جو سراب کی طرح نظر آئے گی، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنے والوں کے ساتھ ایسا ہی ہوگا۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، وقفوہم انہم مسئولون، اور کھڑا رکھو ان کو، ان سے پوچھنا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے فرمائیں گے، تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم اللہ کی عبادت کرتے تھے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ڈانٹ کر 1 یا 2 مرتبہ کہیں گے، تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم اللہ کی عبادت کرتے تھے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیا تم اپنے رب کو پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ پاک ہے، اگر وہ ہمارے سامنے آئے تو ہم اسے پہچان لیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنا ساق مبارک کی تجلی فرمائیں گے تو ہر مومن سجدے میں گر جائے گا اور منافقین باقی رہ جائیں گے۔ ان کی کمر تختہ ہو جائے گی گویا کہ اس میں سیخیں پروئی گئی ہوں۔ منافقین التجا کریں گے، اے ہمارے رب ہمارے حال پر رحم فرما۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، جب تم تر و تندرست تھے تمہیں سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا لیکن تم سجدہ نہیں کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ پر صلات کا حکم دیں گے تو اسے جہنم پر بچھا دیا جائے گا۔ لوگ اپنے اعمال کے مطابق جماعتوں کی شکل میں گزریں گے۔ ان میں سے پہلی جماعت بجلی کی طرح ہوگی، پھر لوگ ہوا کی طرح گزریں گے، پھر پرندے کی طرح، پھر تیز جانور کی طرح، پھر دوڑتے ہوئے آدمی کی طرح، پھر چلتے ہوئے آدمی کی طرح، پھر آخر میں ایک آدمی اپنے پیٹ کے بل رینگتا ہوا گزرے گا۔ وہ کہے گا، اے میرے رب آپ نے مجھے سست کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تجھے تیرے عمل نے سست کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ شفاعت کی اجازت دیں گے۔ سب سے پہلے جبرائیل شفاعت کریں گے، پھر ابراہیم، پھر موسیٰ، پھر چوتھے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی جگہ میں کوئی شفاعت نہیں کرے گا، اور وہ مقام محمود ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے۔ ہر شخص جنت اور جہنم میں اپنا گھر دیکھے گا۔ ان سے کہا جائے گا، کاش تم عمل کرتے، وہ حسرت کا دن ہوگا۔ اہل دوزخ جنت میں اپنا گھر دیکھیں گے۔ ان سے کہا جائے گا، اگر تم نیک اعمال کرتے تو یہ گھر تمہارا ہوتا،
اور اہل جنت دوزخ میں اپنا گھر دیکھیں گے۔ ان سے کہا جائے گا اللہ تعالیٰ کا تم پر احسان نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ پھر ملائکہ، انبیاء، شہداء، صالحین اور مومنین شفاعت کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت قبول فرمائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے میں ارحم الراحمین ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے جہنم سے اس سے زیادہ لوگوں کو نکالیں گے جن کو پہلے نکالا تھا، حتیٰ کہ نیکی والا ایک بھی شخص جہنم میں باقی نہ رہے گا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کو نہ نکالنے کا فیصلہ کر لیں گے، ان کے چہرے اور رنگ بدل دیں گے۔ پھر ایک مومن آدمی آ کر شفاعت کرے گا۔ اسے کہا جائے گا جو کسی کو پہچانتا ہے وہ اسے نکال لے۔ وہ آدمی آ کر دیکھے گا تو کسی کو نہیں پہچانے گا۔ ایک آدمی اس سے کہے گا اے فلاں میں فلاں شخص ہوں، تو وہ کہے گا میں تجھے نہیں پہچانتا۔ پھر وہ جہنمی کہیں گے ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون۔ اے ہمارے رب نکال لے ہم کو اس میں سے، اگر ہم پھر کریں گے تو ہم گناہ گار ہوں گے۔ فرمایا پڑے رہو پھٹکارے ہوئے اسی میں اور مجھ سے نہ بولو۔ جب اللہ تعالیٰ یہ فرما چکیں گے تو ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے جائیں گے اور کوئی بشر جہنم سے نہ نکل سکے گا۔ حضرت لقیط بن عمر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو لوگوں کو سکھاتے ہیں ہمیں بھی سکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم زندہ رہو گے جتنے عرصہ بھی زندہ رہے، حتیٰ کہ تمہارے نبی فوت ہو جائیں گے، پھر تم زندہ رہو گے جتنا عرصہ بھی زندہ رہے، یہاں تک کہ ایک چیخ آئے گی تیرے معبود کی قسم وہ زمین پر کسی کو زندہ نہیں چھوڑے گی۔ تمہارا رب آسمان کو حکم دے گا تو وہ عرش کے نیچے سے پانی برسائے گا، پس تیرے رب کی قسم وہ زمین کی پشت پر کسی مقتول اور کسی مدفون میت کو نہیں چھوڑے گی مگر اس کی قبر پھاڑ دے گی اور اسے سر کی جانب سے پیدا کرے گی اور وہ سیدھا بیٹھ جائے گا۔ تیرا رب اسے کہے گا کیا حال ہے؟ وہ کہے گا اے میرے رب، اور اسے یوں محسوس ہوگا جیسے گھر والوں سے بات کر رہا ہو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے جمع کریں گے حالانکہ ہوا ہمارے ذرے ذرے کر چکی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے اس کی مثال دیتا ہوں، یہ زمین جو خشک ڈیلے کی طرح ہے۔ تم نے کہا یہ کبھی زندہ نہیں ہوگی، پھر تمہارے رب نے اس پر بادل بسایا تو کچھ ہی دنوں کے بعد یہ زمین زندہ ہو گئی۔ میرے رب کی قسم وہ تمہیں جمع کرنے پر اس سے زیادہ قادر جتنا کہ پانی زمین کی نباتات اگانے پر قادر ہے۔ بس تم اپنی قبروں سے نکلو گے، تم کچھ دیر اللہ کو دیکھو گے اور وہ تمہیں دیکھے گا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، ہم اسے کیسے دیکھیں گے اور وہ ہمیں کیسے دیکھے گا حالانکہ وہ ایک ہے اور ہم سے زمین بھر جائے گی؟ آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے اس کی مثال دیتا ہوں، سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی قریبی نشانیاں ہیں، جو اس سے چھوٹے ہیں تم ان دونوں کو ایک ہی وقت میں دیکھتے ہو اور وہ تمہیں دیکھتے ہیں اور تم ان کے دیکھنے میں بھیڑ نہیں کرتے۔ تیرے رب کی قسم وہ ان دونوں سے زیادہ اس پر قادر ہے کہ تم اسے دیکھو اور وہ تمہیں دیکھے۔ میں نے عرض کیا ہم اپنے رب سے ملیں گے تو وہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس پر اسی حالت میں پیش ہوگے کہ تمہارے نامہ اعمال اس کے سامنے کھلے ہوں گے اور تمہاری کوئی چیز اس پر مخفی نہیں ہوگی۔ بس تمہارا رب اپنے ہاتھ سے ایک چلو پانی لے گا اور تمہاری طرف چھڑکے گا۔ تمہارے رب کی قسم تم میں سے ہر ایک کے چہرے پر اس کا ایک چھینٹا پڑے گا۔ اس چھینٹے کے سبب مومن کا چہرہ سفید کپڑے کی طرح ہو جائے گا اور وہ چھینٹا کافر کے ناک پر کالے گرم پانی کی طرح پڑے گا۔ پھر تمہارے نبی چلیں گے اور ان کے پیچھے صالحین چلیں گے۔ پھر تم آگ کے بڑے حصے پر چلو گے۔ جب تم میں سے کسی کا پاؤں انگارے پر پڑے گا تو وہ کہے گا تھوڑا پانی لاؤ۔ تیرا رب کہے گا پانی تو اپنے وقت پر ملے گا۔ پھر تم پیاس کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر آؤ گے۔ اللہ کی قسم اس وقت ایسی پیاس ہوگی کہ میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ تیرے معبود کی قسم جو بھی ہاتھ پھیلائے گا اسے پیالہ مل جائے گا۔ سورج اور چاند قید کر لیے جائیں گے، تم ان میں سے ایک بھی نہ دیکھو گے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم اس دن کس چیز کے ذریعے دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا جس کے ذریعے تم اب دیکھ رہے ہو۔ یہ گفتگو سورج کے طلوع سے پہلے ہو رہی تھی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں اپنی نیکیوں اور برائیوں کی کیا جزا ملے گی؟ آپ نے فرمایا ایک نیکی 10 گنا شمار ہوگی اور ایک گناہ ایک ہی شمار ہوگا۔
یا پھر وہ معاف کر دیا جائے گا۔ میں نے عرض کیا جنت اور دوزخ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تیرے معبود کی قسم، جنت کے 8 دروازے ہیں اور 2 دروازوں کے درمیان ایک سوار کی 70 سال کی مسافت کے برابر فاصلہ ہے، اور دوزخ کے 7 دروازے ہیں، 2 دروازوں کے درمیان ایک سوار کی 70 سال کی مسافت کے برابر فاصلہ ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں جنت میں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا صاف شہد کی نہریں اور ایسے دودھ کی نہریں جن کا ذائقہ نہ بدلے گا، اور ایسے پانی کی نہریں جو بدبودار نہیں ہوگا، اور ایسی شراب کی نہریں جن سے پینے کے بعد پیاس نہ لگے گی اور نہ ندامت ہوگی۔ نیز تمہیں میوے بھی ملیں گے، تیرے معبود کی قسم تمہارے نیک عمل اور تمہاری بلائی کے بدلے میں پاکیزہ عورتیں بھی ملیں گی۔ میں نے عرض کیا کیا ہمارے لیے جنت میں پاکیزہ نیک بیویاں ہوں گی؟ آپ نے فرمایا نیک عورتیں نیک مردوں کے لیے ہیں، تم ان سے اسی طرح لذت حاصل کرو گے جس طرح دنیا میں لذت حاصل کرتے ہو، اور وہ تم سے لذت حاصل کریں گی سوائے اس کے کہ اولاد نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔